طارق مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو گھر کی عورت کیا اپنا ایمان چھپا سکتی ہے؟ پتی کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ ایک شادی شدہ ہندو عورت مسلمان ہو گئی لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ میں ہندو گھر سے ہوں، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد گھر والے پوجا کرانا، دیا جلانا یا دھرم کا کوئی اور کام کرانے کے لیے بولیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ ان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ کیا ان کو دکھانے کے لیے بات مان سکتی ہوں جبکہ دل میں نہ مانوں؟ کیونکہ میں گھر پر نہیں بتا سکتی کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر میں نے بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے اور میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں اس گھر کی بہو ہوں، لڑکی عام یعنی کنواری لڑکی نہیں ہوں۔ اور میرے پتی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، نام بھی اپنا بتایا مگر میں نام شو نہیں کر رہا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کو ایمان مبارک بھی بہت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا کرے۔ اور میری اس بہن کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ اس بہن کو دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کسی عورت کے لیے، خاص طور پر عورت ذات کو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔ وہ عورت ہو کر جبکہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس کے خلاف ہو، اس کے باوجود بھی جس چیز کو وہ حق سمجھتی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے اور اس میں ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہو کر بھی اسلام پر اگر عمل نہ کریں تو یہ کس قدر ناشکری کی بات ہوگی۔ اور ایک لڑکی جو ہندو گھرانے میں رہ کر اسلام قبول کر رہی ہے، جس کے لیے ایک پورا جو ہے وہ مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو بہت زیادہ استقامت عطا فرمائے۔ رہا مسئلہ یہ کہ وہ کچھ ہندوانہ رسومات آپ سے کرواتے ہیں، تو دیکھیں اس بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عزیمت۔ عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں اور پھر جو اس میں مشکلات آئیں، قربانیاں آئیں، ان کو اللہ کے لیے برداشت کریں اور پھر اسلام کے تمام احکام کو آپ فالو کریں۔ پھر اس میں یہ کہ یہ جو دھرم کا کوئی کام جو آپ نے بتایا، دیا جلانا، یہ سب حرام ناجائز ہے۔ اصل حکم تو یہی ہے، لیکن گنجائش بھی ہے اس میں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کہتا ہے کہ جس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے، زور جس کو ٹینشن دی جائے، یا اکراہ جسے کہتے ہیں کہ زبردستی اس کو کفر پہ قائم رکھنے پر مجبور کیا جائے، تو اللہ نے اس کا قرآن میں حکم یہ بیان کیا ہے کہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو ایسی صورت میں اگر دل میں ایمان ہوگا اور آپ دل میں یہ کہیں کہ اے اللہ میں مسلم ہوں لیکن میں گھریلو دباؤ مجھ پہ بہت زیادہ ہے، میں اکیلی عورت کہیں جا نہیں سکتی، مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، تو میں یہ دیا جلانا بتوں کے سامنے یہ اس کو حرام سمجھتی ہوں، لیکن اگر میں یہ نہیں کروں گی تو لوگ میری عزت سے کھیلیں گے اور میرے ساتھ جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ کتنی آپ میں برداشت ہے وہ آپ جانتی ہیں۔ تو ایسی شدید ترین مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ بالکل جب آپ کو یہ خطرہ ہونا کہ یہ آپ کو ٹارچر کریں گے بہت زیادہ، تو پھر آپ یہ دیا وغیرہ جلا سکتی ہیں اور جو ان کی مذہبی رسومات ہیں اس پر عمل کر سکتی ہیں۔ دل میں آپ نفرت رکھیں اس عمل سے جب تک کہ آپ کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل جاتا۔ رہا مسئلہ شوہر کا، تو جب بھی کوئی میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کورٹ میں جائے، عدالت میں جائے، اور اسلامی عدالت میں۔ صوبہ بہار میں نے سنا ہے کہ اسلامی کورٹ بھی ہے، واللہ عالم، وہاں کے علماء سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ تو شرعی مسئلہ تو یہ کہ عورت کورٹ میں جا کے کیس کرے کہ میں اسلام قبول میں نے کر لیا ہے تو میرے شوہر کو بھی مسلم کیا جائے۔ تو کورٹ جو ہے وہ شوہر کو بلائے گی اور اسلامی عدالت کورٹ شوہر سے کہے گی کہ آپ بھی اسلام قبول کریں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ نکاح باقی ہے، دوبارہ سے نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر کورٹ جو ہے، عدالت اس نکاح کو ختم کر دے گی۔ تو جب تک یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کے لیے، تو آپ یہیں مجبوری میں گزارا کریں۔ تو کوشش کریں کہ کیونکہ جب بھی مذہب ایک چینج ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ شوہر اسلام قبول نہ کرے یا کورٹ اس نکاح کو ختم نہ کرے اور عورت عدت گزار کے کہیں اور شادی کرے۔
تو اگر یہ آپ کے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کورٹ میں جانا، یا علماء کی کسی جماعت میں جا کے بھی نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے، تو اگر علماء کی کسی جماعت کے سامنے آپ اپنا کیس کر دیں، وہاں اگر کوئی ایسی کورٹ نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے آئلی قوانین کے حساب سے چلتی ہو، تو پھر آپ دارالعلوم دیوبند میں رابطہ کر سکتی ہیں، مظاہر علوم میں رابطہ کر سکتی ہیں، وہاں پر آپ یہ کیس کر سکتی ہیں کہ بھئی میرا شوہر ایسے اسلام، وہ اس کو کہا جائے کہ اسلام قبول کرے، ادروائز میرا نکاح ختم کرایا جائے۔ یہ بھی اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، یا کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں رہنے والی کسی عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی کورٹ ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی علماء کی جماعت تک سنوائی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر جب بھی کوئی عورت اسلام قبول کرے گی تو 3 مینسز گزرنے کے بعد جو ہے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی، اور پھر اگلے 3 مینسز گزرنے کے بعد عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو یہ اجازت ہے وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، یعنی یہ پہلا والا پروسیس اگر پاسبل ہی نہ ہو، کسی کنٹری میں آپ رہتے ہو وہاں اس طرح کی کوئی کورٹ ہی نہیں ہو، تو پھر 6 مینسز گزرنے کے بعد، 3 مینسز تو گزریں گے وہ تو اس سے تو نکاح ختم ہوگا، مزید 3 مینسز گزریں گے اس سے عدت ختم ہوگی، تو اس عدت کے بعد پھر آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ فی الحال آپ اپنے شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہیں دے سکتی، لیکن وہی بات ہے کہ یہ اصل حکم ہے، لیکن اگر مجبوری ہے آپ کے لیے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے شوہر کو اپنے آپ سے روکنا، تو پھر مجبوری کے حکام اور ہیں، کیونکہ اگر یہ ممکن نہیں ہے، قتل کرنے کا خطرہ ہے کہ آپ کو یہ یعنی کوئی بھی فیملی مار دے گی، یا یہ کہ اتنا ٹارچر کرے گی کہ آپ کے لیے برداشت سے باہر ہو جائے گا، تو پھر آپ مجبوری میں جو ہے بس اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کے لیے خلاصے کی کوئی صورت پیدا فرمائے، اور اسی حال میں آپ کی اگر موت واقع ہو گئی تو ایمان ہی پر موت ہوگی انشاءاللہ، اور اعمال صالحہ ہی پر موت ہوگی، کیونکہ اگر آپ کوئی شریعت کے خلاف کام کر بھی رہی ہیں تو وہ اپنی دل کی خوشی سے نہیں کر رہی، بلکہ ایک جبر اور دباؤ کے تحت کر رہی ہے، تو دل سے آپ اس خلاف شریعت کام پہ کبھی بھی راضی نہ ہو، جب تک مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، اب جب یہ جبر آپ پر ختم ہو جائے یا آپ میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر اسی حکم پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا، جو قرآن و سنت کا اصل حکم ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اناؤنس کر دیں۔ اناؤنس نہیں کر سکتی تو کم از کم ان رسومات میں شریک نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنا نکاح ختم کروائیں، یعنی شوہر کو مسلمان کروائیں، یا پھر یہ کہ شوہر سے علیحدگی طلب کریں، تو یہ ہے۔ اور مجبوری کے حکم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے۔ بہت ساری خواتین یہاں بھی مسلمان ہو جاتی ہیں، پاکستان میں بھی، ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ کرسچن لڑکیاں ہیں جو مسلمان ہوتی ہیں، خاندان کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو پھر بھی یہ ہے کہ کسی حد تک کوئی سنوائی ہو جاتی ہے، بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے عورتیں پناہ لے لیتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے شوہروں کے بے تحاشا مظالم ہو رہے ہوتے ہیں تو NGOs ان کو ٹھکانہ دے دیتی ہیں، تو اس طرح کے مذہبی لحاظ سے بھی اگر کسی پہ کوئی ٹارچر کیا جائے تو یہاں ممکن ہے، انڈیا میں بھی ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ میں نے جو بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عورتیں ڈرائیونگ لائسنس کیا بنوا سکتی ہیں؟ کیا عورتیں ڈرائیونگ لائسنس لے سکتی ہیں؟ انہیں گاڑی چلانے کی اجازت ہے، جبکہ وہ بوقت ضرورت گاڑی چلاتے ہوئے حجاب کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھیں اصولی طور پر تو ڈرائیونگ کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، عورت جیسے مرد چلا سکتا ہے گاڑی تو عورت بھی چلا سکتی ہے۔ باقی یہ کہ شریعت میں عورت کے لیے اللہ نے گھر کی 4 دیواری رکھی ہے، اس کو پسند کیا ہے، تو ڈرائیونگ سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ یہ کام مرد ہی کریں تو اچھا ہے، ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے، جب گھر کی بیل بجتی ہے، کوئی باہر آئے تو دروازہ تو عورت بھی جا کے کھول سکتی ہے، لیکن کیوں کھول رہی ہے؟ مرد مر گئے ہیں کیا؟ وہ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ ہم نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ مرد موجود ہے، وہ گیٹ پہ جا کے کھول نہیں رہے ہوتے، گھر کی عورتیں جا کے کھول رہی ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی، کہ گیٹ عورت ہی جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز عورت گیٹ جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے کہ اسلام عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، وہ عورت کو چاہتا ہے کہ وہ جس حد تک پردے میں رہے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو ڈرائیونگ جائز ہے عورت کے لیے، لائسنس بنوانا بھی جائز ہے، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو یہ کام مردوں ہی سے لینے چاہیے، خواتین کو اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ خواتین کے بڑھنے کا میدان نہیں ہے۔ عورت کو ایکسپوز کرنا یا گھر کی 4 دیواری سے نکالنا، اس میں شریعت
اس عمل کو پسند نہیں کرتی ہے. ضرورت کے وقت ٹھیک ہے, بلا ضرورت ٹھیک نہیں ہے, نامناسب ہے. غیر مسلم کی میت پر جانے کا حکم. کیا غیر مسلم کی میت پر مسلمان جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ افضال احمد یو پی سے. دیکھیں, غیر مسلم کی میت پر جا کر تعزیت تو کی جا سکتی ہے, لیکن اس کی میت کی جو رسومات ہوتی ہیں ان میں شرکت حرام ہے, کیونکہ ہر مذہب میں نا ان کی مذہبی رسومات کے حساب سے میت کو دفن کیا جاتا ہے, اور کسی بھی غیر مسلم کی مذہبی رسومات میں شرکت حرام ہے. تو اگر آپ کے کسی غیر مسلم ریلیٹیو کا انتقال ہو گیا تو آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں, یہ تسلی دینے کے لیے کہ میت کے جو لواحقین ہیں آپ ان کو تسلی دے دیں کہ جو ہے جو غم آپ کو پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ عطا فرمائے. دل میں یہ نیت کر لیں کہ اس بدلے میں اللہ آپ کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. کوئی بھی تسلی کے جملے کہے جا سکتے ہیں, لیکن مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. باقی ان کی مذہبی جو رسومات ہیں, تجہیز و تکفین اور پھر دفن کرانے میں جانا, یہ جائز نہیں ہے. ساؤنڈ سسٹم لگانے کا کاروبار کیا حلال ہے؟ میرا کاروبار گاڑیوں میں ساؤنڈ سسٹم لگانے کا ہے, کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں, بذات خود تو جائز ہے ساؤنڈ سسٹم, کیونکہ اس میں کوئی تلاوت بھی سن سکتا ہے, گانا بھی سن سکتا ہے. تو جو گانا سنے گا وہ اس کا اپنا عمل ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ اس نے گانے ہی سننے ہیں تو نہ لگائیں آپ, لیکن جائز ہے, بہرحال گنجائش ہے اس کی. آپ نیت یہ کیا کریں کہ میں اس نیت سے لگا رہا ہوں کہ یہ کوئی جائز کام کرے. اب اگر یہ کوئی حرام کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ہیڈک ہے, اپنا عمل ہے. کبوتروں کی ریس لگانا شرعن کیسا ہے؟ ہم جو کبوتر ریس کے لیے چھوڑتے ہیں 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر, کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ محمد عمر انڈیا سے. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے. یہ کبوتروں کی ریس لگوانا, مرغوں کی لڑائیاں کروانا, یہ کوئی بہت زیادہ عزت دار لوگوں کے کام نہیں ہوتے. حرام حلال کی بات میں نہیں کر رہا, ایسا خود ریس کریں نا, تاکہ آپ کی خود ریس لگائیں, یہ ٹھیک ہے. آپ جب خود دوڑ کے مقابلے میں شریک ہوں گے, خود دوڑیں گے, تو آپ کی صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول کم ہوگا, آپ کا پیٹ کم ہوگا, آپ کا دل مضبوط ہوگا, بہت سارے فائدے ہوں گے, بھوک آپ کو اچھی لگے گی, آپ کا دماغ فریش ہوگا. کبوتروں کو بھگانے سے کبوتروں کی صحت تو اچھی ہوگی, آپ کا کیا فرق پڑے گا؟ تو کبوتروں کی صحت کی فکر چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں. تو یہ ایسا بیکار قسم کا کام ہے جو اچھے یعنی خاندانی لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا, تو اس لیے یہ کام چھوڑ دیں آپ. حرام میں نہیں کہہ رہا, حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے, لیکن اس کی بہرحال ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول لا یعنی کاموں کو پسند نہیں کیا. اور ان میں کتنا لوگ اپنے آپ کو کھپاتے, ایک دفعہ تھوڑی ریس ہوگی, پھر آپ 6 مہینے تک اس کبوتر کو تیار کرتے رہیں گے بیٹھ کے, پھر اس کے غم لے کے بیٹھے رہیں گے, آج فلاں کبوتر مر گیا, آج فلاں کا جنازہ اٹھایا اور فلاں کا جنازہ اٹھایا. اور وہ پھر جو ہے وہ جیسے میں دیکھتا ہوں کبوتر بازوں کو, پھر اس میں اور بھی بڑی خرابیاں ہیں. شہروں میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے کبوتر اڑا رہے ہوتے ہیں. گھر میں جو دوسرے گھروں میں عزت دار عورتیں ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, بے پردگی ہوتی ہے, تو ایک سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں, ایک عجیب سا ہی منظر ہوتا ہے. تو مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ضرور ہے, حرام تو نہیں کہا جا سکتا جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو, لیکن شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو مکروہ اور ناپسندیدہ اچھا کام نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں, آپ خود دوڑیں, خود ریس لگائیں. خلا کے بعد رجوع کا طریقہ. خلا کے بعد رجوع کیسے ہو سکتا ہے؟ آصف انصاری بحرین سے. دیکھیں, خلا کے الفاظ اگر تھے جس پیپر پہ شوہر نے سائن کیے تو خلا ایک طلاق بائن ہوتی ہے. جب ایک طلاق بائن ہے تو بائن کا مطلب نکاح ٹوٹ گیا, طلاق کا مطلب ایک طلاق. تو جب چاہیں میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, آپس میں جب چاہیں کر سکتے ہیں. عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے گی تو عدت گزار کے کرے گی, عدت سے پہلے نہیں. اپنے پرانے شوہر سے کرنا چاہے گی تو جب چاہے کر سکتی ہے, بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ دی ہوں. اگر پہلے سے 2 طلاقیں دے چکا تھا مرد تو پھر یہ خلا تیسری طلاق ہوگی, پھر نہیں ہو سکتا رجوع. یونیورسٹی کا وائی فائی استعمال کرنا.
میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میرے ایک دوست نے مجھے یونیورسٹی کا پاس ورڈ دیا ہے، کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تاج محمد پشاور سے۔ تاج بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو مسلمان کا مال ہو یا ادارے کا مال ہو یا گورنمنٹ کا مال ہو، جو بھی متعلقہ امور کا ناظم ہے، جو بھی اس کا ایڈمن ہے، اس سے پوچھے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، جو بھی مالک ہے۔ تو اب یونیورسٹی میں آپ پوچھیں کہ لا کیا ہے، قانون کیا ہے، یونیورسٹی کی مینجمنٹ سے پوچھیں کہ بھئی اگر کوئی وائی فائی استعمال کرتا ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے اس کی قانوناً اجازت ہے یا نہیں ہے۔ قانوناً کا مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اپنے طور پہ آفیسر یا جو مینجمنٹ اجازت دے رہی ہوتی ہے، قانون میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو قانوناً اجازت ہے تو آپ وائی فائی استعمال کریں، قانون اجازت نہیں ہے تو پھر یہ استعمال آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بل جو ہے نا وہ یونیورسٹی پے کرے گی۔ تو آپ کسی کے مال کو استعمال کیوں کر رہے ہیں اس کی پرمیشن کے بغیر؟ خواتین اقامت کہہ سکتی ہیں، نماز باجماعت پڑھ رہے ہوں تو اقامت کہنا ضروری ہے، اگر گھر میں خواتین کے ساتھ نماز پڑھیں تو کیا کوئی خاتون اقامت کہہ سکتی ہیں؟ انویر لاکھانی ممبئی سے، انور لاکھانی پتہ نہیں انویز لاکھانی ممبئی سے۔ دیکھیں، کوئی مرد خواتین کو اگر جماعت کرا رہا ہے تو خواتین کو اقامت نہیں کہنی چاہیے، اقامت اس مرد ہی کو کہنی چاہیے جو امامت کرا رہا ہے، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں تاریخ میں ایک دفعہ بھی نہیں ملتا کہ کسی خاتون نے اذان کہی ہو، تو اقامت بھی اذان ہی کے حکم میں ہے۔ تو اس لیے اگر مرد کوئی نماز پڑھا رہا ہے خواتین کو تو اقامت خود کہے، وہ امام ہی اقامت کہے، پھر وہ جماعت شروع کر دے۔ قبلے سے کتنے ڈگری کے فرق سے نماز ہو جاتی ہے؟ اتحیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد کس کیفیت میں رکھا جائے؟ کیا مٹھی باندھ کر رکھنی چاہیے یا مٹھی کھول کر عام حالت میں رکھنی چاہیے؟ عطا اللہ ڈیرہ مراد جمالی۔ بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں جن میں مختلف طرح سے علماء نے تطبیق دی ہے، تو اس میں جاؤں گا وہ تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس میں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، اصل الفتاوی کی غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر، اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، تو بس اتنا جھکا دی جائے۔ تو یہ طریقہ ان کی رائے یہ ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور بھی فقہا کی اس بارے میں آ رہا ہے، کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے، حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں، یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے، اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں نہیں ملتا کہیں اسلاف میں کوئی ایک بھی اس کا قائل تھا کہ اس طرح سے نماز میں انگلی ہلائی جائے، تو اس سے نماز میں توجہ بھی بڑھتی ہے۔ ہاں، مالکیہ کے نزدیک اس طرح سے ہے، نفی کی طرح، کہ نفی کرتے کہ انگلی ہلانا، یہ تو ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ہے نا، جس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث حضرات ہلا رہے ہوتے ہیں، میں نے تو بہت اس بارے میں تحقیق کی ہے، مجھے کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ملا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم جو سمجھ رہے ہیں نا اہل حدیث علماء، وہ مفہوم بنتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے، بتانا یہ کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، ہمیں اسلاف میں تو ملتا ہی نہیں ہے اس کا کہیں بھی کہ اس طرح سے انگلی ہلائی جائے، اور نماز میں اس پہ تشویش بھی بہت ہوتی ہے، کوئی ہلا رہا ہو آدمی کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان پہ لڑنا طنز کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہلا بھی رہا ہے تو ہلانے دیں اس کو، اس کے ہلانے سے اتنا نماز میں خلل نہیں ہوتا جتنا آپ جب آپس میں بحث کریں گے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مناظرے بازی اور پھر چیلنج بازیاں، اس سے جو امت میں نا اتفاقی پیدا ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوئی اس طرح رائے پر عمل کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، آپ نہ عمل کریں، آپ وہی کریں جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، جو قرآن و سنت کو آج کے لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ وقت ملا تو انشاءاللہ میں اس پر پورے ریفرنس کے ساتھ احادیث کوٹ کروں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کا مسئلہ بیان کروں گا۔ ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ کسی نے دلائل دیکھنے ہو تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا بڑا زبردست رسالہ ہے اصل الفتاوی میں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ان کی تحقیق ہے وہ یہ کہ چھلا بنا کے نا انگلی اٹھائی جائے اور پھر اللہ پہ گرا دی جائے، جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، بس ایسے رکھی جائے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔
باقی کوئی کسی اور طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا بیٹھا ہی رہتا ہے ایسے تو بھی ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن میں کوئی بہت زیادہ وقت کو اپنا ضائع کیا جائے یا اس کو ایشو بنایا جائے. اچھا بھائی, اچھا سوال عنوان کچھ اور تھا, قبلے سے کتنے ڈگری کے فرق سے نماز ہو جاتی ہے, اور سوال یہ ہے کہ انگلی, یہ ہمارے کمپوزر کی غلطی ہے میرا خیال ہے. تو سوال عنوان یہ لگایا ہوا ہے کہ قبلے سے کتنے ڈگری کے فرق سے نماز ہو جاتی ہے, اور آگے شہادت کی انگلی کا. تو ویسے میں قبلے کے کتنے ڈگری سے فرق سے نماز ہو جاتی ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. تو 45 ڈگری ادھر 45 ادھر, اگر قبلہ سیدھا ہے نا تو 45 ادھر تک اور 45 ادھر تک اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو ہو جائے گی, لیکن جان کر ایسا کرنا جائز ہے نہیں. عالم دین کا کاروبار, کیا کوئی عالم دین علم کے ساتھ دنیاوی کاروبار کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں. ابو بلال کوئٹہ سے. بڑا اچھا سوال کیا ابو بلال نے. دیکھیں عالم دین بالکل کاروبار کر سکتا ہے, بلکہ کرنا بھی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ پھر استغنا کے ساتھ کیسے وقت گزاریں گے؟ پھر انسان محتاج رہتا ہے لوگوں کا. تو اگر کوئی کر سکتا ہے کاروبار تو ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس سے اللہ کوئی دین کی بڑی خدمت لے رہا ہو, ہر عالم کو تو کوشش یہی کرنی چاہیے نا کہ دین کی کوئی بڑی خدمت ہو. تو وہ اس زمانے میں بہت سے کاروبار ایسے ہیں کہ اگر وہ کاروبار میں ٹائم لگائیں گے نا تو ہم نے جو دیکھا ہے نا, جو مشاہدہ ہے, وہ پھر عالم دین کے کام کا نہیں رہتے, یعنی دین کا کام پھر ان سے نہیں ہوتا, وہ پھر کاروبار ہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ کہ دین کا کام بھی چلتا رہے اور کاروبار بھی چلتا رہے, ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور وہ تجربے سے مشورے سے, بہت سے ایسے کاروبار ہیں جس میں علماء کا اپنا وقت بھی صرف نہیں ہوتا اور ان کا بزنس بھی چلتا رہتا ہے, اور دین کا کام بھی وہ بھرپور طریقے سے کرتے رہتے ہیں. میں خود اس کی ایک مثال ہوں آپ کے سامنے. میں نے بھی بہت عرصے سے, میرا بھی ٹوٹا پھوٹا کوئی کاروبار ہے, بہت عرصے سے چل رہا ہے, لیکن اس میں ٹائم بالکل نہیں لگاتا. بعض دفعہ تو میرے تو واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے نا, کتنے لوگوں کو پیسے دے کے میں نے برباد بھی کر دی ہے, بالکل ہی زیرو پہ آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ چلاتے رہتے ہیں. مولویوں کی رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اگر مولوی بس جو ہے نا وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو وقف کر دے. تو میں تو نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ میں کوئی ایسا عالم ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اللہ کی طرف سے اس لیے رزق کی برکتیں کھلی ہیں, لیکن میں نالائق ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل کے معاملات کیے. اور میرے جو تجربہ ہے, جو مشاہدہ ہے, جو اکابر کا تجربہ ہے, وہ یہی ہے کہ عالم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے, اصل فوکس وہ دین کی خدمت کو کرے تو رزق کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے. پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے گا تو کاروبار کرے گا کس وقت؟ تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیا نا کہ یہ کیونکہ مسائل کا گھنٹہ ہے, کاروبار کا گھنٹہ تو ہے نہیں ہے کہ میں بزنس کے طریقے بتاؤں. آن لائن بزنس کے ایسے طریقے آ گئے ہیں, اگر پہلے سے آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو پراپرٹی میں انویسٹ کیے جا سکتے ہیں. پراپرٹی کا کام ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا, بیٹھے بیٹھے آپ کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ میرا بیان سن کے کوئی مولانا لوگ پراپرٹی میں پیسہ لگا دیں اور پھر وہ اسٹریٹ ایجنٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. تو کبھی بھی کوئی کام جو ہے نا ایسے بغیر مشورے کے نہ کریں. تو میں نے بہت سارے تجربوں کے بعد یہ چیز سیکھی ہے, اپنے علماء کو بھی اکابر کو بھی دیکھا ہے کہ عالم کے لیے ایک مشورے کی بات ہے, یہ دین کی بات نہیں ہے. عالم کے لیے جو ہے پراپرٹی سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 15-20 علماء مل کے کوئی پراپرٹی خرید لیں, اور جب وہ مہنگی ہو تو بیچ دیں اور پروفٹ تقسیم کر لیں. تو یہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال میں نے بتایا کہ خطرات اس میں بھی ہیں. اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو بڑے زبردست سنہری باغ دکھائے گا, لیکن جب آپ نے پیسے دیے تو ہو سکتا ہے شروع میں 2-4 دفعہ بہت پروفٹ بھی دے. شروع میں یہ اگر بہت پروفٹ دے رہا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ آپ سے پورا, آپ سے جو آپ کے بنیان بھی اتروا کے بھاگ جائے گا پھر یہ, اور برباد کرا دے گا آپ کے پیسے. تو بہت سوچ سمجھ کے لگائیں, بلکہ ادھر ادھر دینے کے بجائے آپ کے علم میں خود کوئی ایسی جگہ ہو جس کے کاغذات بالکل اوریجنل ہوں اور 100% یقین ہو, تو وہاں پہ جو ہے وہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ آپ نے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے, اگر کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بربادی ہو جائیں, کیونکہ میں نے تو جتنے علماء کو دیکھا نا, انہوں نے کاروبار شروع کیا تو جو جتنا تھے اس سے بھی گئے وہ,
اور جنہوں نے کاروبار میں پیسہ کمایا وہ دین کی خدمت سے بالکل گئے، تو دین کی خدمت سے گئے. تو دین پہلے ہے عالم کے لیے. عالم کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اصل تو وہ پہلے ہے. پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا. تو عالم اگر غریب بھی ہو، بزنس نہیں کرتا اور دین کے لیے وقف کر دیا اس نے اپنے آپ کو، تو یہ اتنا برا نہیں ہے. لیکن جس نے کاروبار کیا اور کاروبار ہی کا ہو کے رہ گیا، دین کا کام چھوڑ دیا، تو وہ یہ بہت بری حرکت ہے. کیونکہ آپ نے 8 سال مدرسے میں لگائے، آپ نے اپنی جوانی کا بہترین حصہ مدرسے میں لگایا، وقف کا پیسہ آپ کے اوپر خرچ ہوا، مدرسے کا پیسہ آپ کے اوپر خرچ ہوا. اس لیے تھوڑی خرچ ہوا تھا کہ آپ پولٹری فارم کھول کے اور یا بھینسوں کا باڑہ کھول کے آپ سارے زندگی اسی میں لگائیں گے. کیونکہ ہمارے ایک مولانا صاحب نے بھینسوں کا باڑہ کھولا تھا، اس لیے مجھے وہ بھینسوں کا باڑہ یاد آتا ہے. وہ بھینسوں کے ہی ہو کے رہ گئے تھے پھر وہ. تو یہ کام تو بہت ٹائم مانگتے ہیں نا. تو عالم خلاصہ کیا نکلا؟ اس زمانے میں ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ساتھ میں کوئی کاروبار بھی کریں تاکہ مستغنی رہیں، محتاج نہ رہیں. لیکن اس سے وہ علماء مراد ہیں اور وہ کاروبار مراد ہے، یعنی وہ علماء جن کو یقین ہو کہ ہم دین کا کام چھوڑیں گے نہیں، وہ علماء. اور کاروبار بھی وہ ہو کہ جس میں اتنی مشغولیت نہ ہو جائے کہ دین کا کام چھوڑنے پر آپ مجبور ہو جائیں. تو یہ نہ ہو. یہ 2 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو بہترین ہے. اگر یہ نہیں پائی جاتی ہیں تو بھائی عالم کو چاہیے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے اور پھر رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرے. پھر یہ درجہ زیادہ بہتر ہے. دعائے قنوت کی تشریح میں دعائے قنوت کے الفاظ وَيَخْلَعُ وَيَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کی تشریح فرما دیں. اس کا کیا مطلب ہے کامران اکرم؟ جی ہاں، ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ ہم اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی مطلب اس کا یہ نہیں ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے نافرمان ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ان عقائد میں اور ان کی ان برائیوں میں. یعنی ہم اس برائیوں میں ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کے غلط نظریات میں ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو انہی کے نظریات بھی لیتا ہے، انہی کے اعمال سے بھی متاثر ہوتا ہے. تو اللہ ہم جتنے بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اور جو مسلمانوں میں بدعمل ہیں وہ بھی، ہم ان کو میں سے کسی کے بھی عمل میں اس کو فالو نہیں کریں گے، ان کے نظریات کے ساتھ ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نافرمان ہو تو اس سے تعلق رکھنا ہی حرام ہے، ایسا نہیں ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ گار لوگوں سے آپ کی دوستی ہوگی تو اس کے برے اثرات آپ پہ پڑیں گے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اچھے ہم نشین کی مثال خوشبو عطر فروش کی ہے اور برے ہم نشین کی مثال جو ہے اس کی ہے جو بھٹی والے کی ہے، کہ اس سے آپ کو بدبو تو آئے گی کم از کم. تو ماحول سے انسان بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں اور برے لوگوں کے ساتھ زیادہ دوستیاں نہ رکھیں کیونکہ اس کے اثرات آتے ہیں. اصول تو یہی ہے، الا یہ کہ کوئی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، جیسے بھائی بہن ہو گئے، والدین ہو گئے، وہ تو کافر بھی ہوں تو تعلق رکھنا پڑے گا ان سے. لیکن دعائے قنوت میں جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے، تو اس سے مراد، چھوڑنے سے مراد اس کو اس کی نافرمانی میں ہم فالو نہیں کرتے، اس کے نظریات کو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ مراد ہے اس سے. سنت غیر مؤکدہ کبھی نہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ بھی نہ پڑھے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. نہیں جی، غیر مؤکدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی تاکید نہیں ہے. جب غیر مؤکدہ ہے تو بے شک ساری زندگی نہ پڑھیں، لیکن اتنا بھی نماز سے نفرت مناسب نہیں ہے. پڑھ لیں کبھی کبھار تو کیا جا رہا ہے اس میں، گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا. نماز جنازہ میں ثنا کے الفاظ. جنازہ کی نماز میں ثنا کیسے پڑھی جائے؟ محمد رئیس انڈیا سے. ایسے ہی پڑھی جائے جیسے کہ فرض نمازوں میں یا نفل نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں یہ جو بیچ میں وجل ثناؤک کے الفاظ ہیں یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہیں، لہذا ان الفاظ کو ترک کر دینا چاہیے. اگرچہ بعض کتابوں میں لکھے ہوئے لیکن کسی بھی مستند حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. 10 لاکھ کی گاڑی خرید لی تو حج کا حکم. میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے مگر میں نے گاڑی خرید لی، کیا حج فرض ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، جس زمانے میں حج کی درخواستیں جا رہی تھیں اور پیسے جمع ہو رہے تھے، اس وقت اگر آپ کے پاس 10 لاکھ کیش اماؤنٹ تھا اور درخواستیں 10 لاکھ یا اس سے کم میں جا رہی تھیں تو آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا، آپ پر لازم تھا کہ آپ حج کر کے آتے.
تو پھر اگر آپ گاڑی بعد میں آپ نے خرید بھی لی تو حج فرض ہو گیا, وہ اب ساقط نہیں ہوگا. لیکن جس زمانے میں درخواستیں جا رہی تھیں اس سے پہلے آپ کے پاس پیسے تھے اور آپ نے جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوئی ہیں تو اس سے پہلے گاڑی خرید لی آپ نے, تو پھر آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہوا. تو جب فرض ہی نہیں ہوا تو پھر وہ کیونکہ ایک استعمال کی چیز آپ نے خرید لی ہے اس سے, تو اب وہ حج آپ پہ فرض نہیں ہوا. تو حج میں جو ہے نا استطاعت حج کی ہے یا نہیں, یہ استطاعت پیسوں کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب حج کی درخواستیں جا رہی ہیں اس وقت پیسے ہیں یا نہیں. اس سے پہلے پیسے کسی کام میں خرچ ہو گئے تو پھر حج فرض نہیں ہوتا, اس وقت تھے بعد میں خرچ کیے تو حج فرض ہو جاتا ہے. تو اب یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس وقت تھے یا نہیں تھے. اسلام لانے کے بعد غسل کرنا کیا ضروری ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو کیا اس پر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ بنت قمر کراچی سے. دیکھیں, غیر مسلم اگر حالت جنابت میں ہو, جیسے کسی غیر مسلم کو نائٹ فال ہوا یا بیوی سے اس نے ہم بستری کی اور اس نے جو ہے پھر غسل نہیں کیا کفر کی حالت میں, اور پھر اسلام قبول کرے گا تو اس پر غسل فرض ہوگا کیونکہ وہ ناپاک ہے اور اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر اس نے غسل کر لیا تھا, غیر مسلم نے کفر کی حالت میں ہی کر لیا تھا, تو پھر اس پہ غسل فرض نہیں تھا. اب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو غسل کرنا اس پر فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کو غسل کا حکم دیا ہے, یعنی سنت کے درجے میں ہے, مستحب کے درجے میں. تو افضل یہی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مکمل غسل کر لے, یہ افضل ہے. اور اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو پھر تو فرض ہے غسل. ہندو کو تعویذ دینا اور اجرت لینا, کیا قرآن کی آیت کے ذریعے کسی ہندو کو تعویذ دینا اور اجرت لینا جائز ہے؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے. جائز ہے, لیکن یہ کہ یہ پھر وہی بات ہے کہ تعویذوں کا کام کوئی شریعت میں اتنا پسندیدہ کام نہیں ہے, اور دوسرا یہ تعویذ والے بیوقوف بہت بناتے ہیں. تو اگر کسی نے ہندو کو الو بنا کے تعویذ دیا ہے تو پھر تو اجرت لینا حرام ہے. جیسے کہ عام طور پر روحانی علاج والے الو ہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تعویذ یوں کر دے گا یوں کر دے گا, حالانکہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. تو ویسے ہی ہندو کو اگر کسی نے دے دیا اور کہا کہ بھائی قرآن کی آیت ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی برکت سے تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, اتنی بات کرے تو اور اس کے پیسے لے لے تو ٹھیک ہے. اس سے زیادہ مبالغہ آرائی نہ کرے جیسے کہ روحانی علاج والے پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. غیر مسلم کو صدقہ کرنا, کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ عثمان غنی چائنا سے. جی ہاں, غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے, البتہ زکوٰۃ فطرانہ, یا کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی, تو یہ 3 قسم کی رقمیں غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. یعنی جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا, باقی عام صدقہ جو بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے, پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا اس میں. لڑکی والے خوشی سے جہیز دیں تو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں سے جہیز لینا کیسا ہے جبکہ لڑکی والے کہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں؟ محمد عثمان کراچی سے. سارے لڑکی والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں, لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پیشانیوں پہ, غریب باپ کی پیشانیوں پہ اسی وقت سے بل آ جاتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کتنا جہیز تیار کرنا ہے. تو یہ خوشی وشی اوپر کی ہوتی ہے, اس وقت تو شاید ہوتی ہوگی. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بے غیرتی پرلے درجے کی بے شرمی ہے کہ آپ پہلی رات کم بخت اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے, اس بیڈ پہ سو رہے جو تمہاری بیگم لے کر آئی ہے گھر سے, تو کم از کم بستر تو اس کو اپنا والا دے دیتے, الماریاں تو اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیتے اس کو. تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں تمہاری بیوی کی الماری میں, تمہارے دوست صوفوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں وہ تمہاری بیوی کے صوفے ہیں. تو غیرت اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, وہ ختم ہی ہو جائے تو انسان, تو اس کے جہیز کا بائیکاٹ کریں. اس نے زندگیاں برباد کر دی ہیں لڑکی والوں کی. 6 بیٹیاں کسی کے اور گھر میں ہیں, اور 6 ہوتی بھی اس چکر میں بیٹوں کی لالچ میں. فیملی پلاننگ والوں نے کہہ دیا نا 2 بچے ہی اچھے, تو اب 2 لڑکے ہو گئے تو ٹھیک ہے, یا 1 لڑکا 1 لڑکی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اب جس کے لڑکا ہی نہیں ہو رہا تو وہ لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی الو بنایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ سارا گروتھ ریشو خراب ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی, اوپر سے جہیزوں کی لعنتیں ہیں. تو سارے خوشی کر کے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو لڑکی والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے سے فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے. میری تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت دفعہ شادی ہوئی ہے, تو جب بھی میں شادی ہوئی ہے تو میں نے فرنیچر پہلے لے کے ڈال دیا گھر میں. لڑکی کی گھر والوں کو دکھا دیا کہ
جو ہے نا بھائی دیکھ لو یہ پہلے سے فرنیچر ہے, اب کہاں اس میں تھوپو گے کہاں اپنا جو ہے جو سامان لا کے. تو پھر بھی کوئی دے رہا ہے تو اب زبردستی تو آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو. تو آپ اپنا فرض پورا کریں, آپ پہلے سے فرنیچر لا کے گھر میں ڈال دیں اور جو بھی ضرورت کی اشیاء گھر میں رکھ دیں, اور بولیں یہاں جگہ نہیں ہے, بیڈ میں نے اپنا خرید لیا, اب دیکھیں آپ تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ, پھر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ ہے, ان کو وہ والا حکیم والا لطیفہ سنائیں کہ ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے, اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ تھوڑا مناسب لطیفہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس وقت میرا یہ لطیفہ سنانا. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا, اس کو یہ لطیفہ ہی اس پہ فٹ آتا ہے. تو ایک حکیم صاحب کی عادت تھی, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یار جو بھی مسئلہ ہو کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیڑوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گرا, ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے, حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگوں نے کہا ٹانگ ٹوٹی ہے, اس کا کیڑوں سے کیا تعلق تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا نا درخت پہ, آرام سے بیٹھا رہتا. تو یہی والا جو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ سمجھا کے تھک گئے, بھائی جہیز کی رسم کو ختم کرو, یہ عذاب ہے قوم پر ایک, یہ ہندوؤں سے آیا ہے, یہ مسلم کلچر نہیں ہے. عرب تیل کے کنوؤں کے مالک ہوتے ہیں, آج بھی جہیز کا لین دین نہیں ہے. آپ جنوبی اور شمالی وزیرستان جاؤ جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی, وہاں آج بھی جہیز نہیں ہے. تو یہ تو جب ہم مسلم قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ لعنت ہمارے یہاں, یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. تو اس لعنت کا بائیکاٹ کریں نا آپ. یہ خوشی کرتے کرتے ہی اتنا تو بڑھ گیا ہے. کون یہ کہتا ہے کہ میں خوشی سے نہیں دے رہا؟ بہت سے خوشی سے دے بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن غلط چیز ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں نا آپ. آپ نے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا ہے, رخصت ہونے دیں. شوہر کا سارا خرچہ ہوگا, آپ کے داماد کا خرچہ ہوگا. جب رخصتی ہو جائے گی تو آپ بیٹی کو چیک دے دیں, 20 لاکھ کا, 30 لاکھ کا, 1 کروڑ کا, 10 کروڑ کا چیک دے دیں کہ بیٹا یہ تمہارے پیسے ہیں, یہ میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں, زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو خرید لینا. تو وہ خرید لے. پھر وہ سمجھتی ہے کہ بھائی گھر میں میرے شوہر نے یہ چیز تو لے آئی ہے, مگر یہ نہیں ہے تو وہ لے آئے اس سے. تو پیسے دیتے ہوئے موت آتی ہے, کیونکہ وہ تماشا دنیا دیکھے گی نہیں. جہیز کا جو ہے نا وہ جو قارون کا خزانہ وہ ٹرک میں لدا ہوا جا رہا ہوتا ہے, وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ماشاء اللہ باپ نے اپنی بیٹی کو کتنا نوازا ہے. تو ڈرامے بازی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹی کو دینا ہے, چیک دو, چیک پیسے دو. تو رخصتی کے بعد جو ہے نا, اور وہ اس موقع پہ نہیں دو, رخصتی ہو جائے پھر دو, اس کو چیک پکڑا دو کہ بھائی یہ چیک ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, یہ تمہیں گفٹ ہیں, یا اتنا گولڈ اس کو گفٹ دے دو. یہ سب چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ دو. تو آپ کی بیٹی ہے, جب ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس آ سکتی ہے. آپ بیٹی کو یہ کہہ دو کہ بیٹا میں نے تمہیں رخصت کر کے بھول نہیں گیا ہوں, تمہاری ساری رسپانسبلٹی, ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے گھر کے دروازے بند کر دیے. میں تمہارا باپ ہوں, جب کوئی ضرورت ہو, شوہر نہ کر سکے مجھے بتانا, یا ویسے ہی مجھے بتا دینا. ہو سکتا ہے شوہر کر سکتا ہو لیکن میں بیٹی ہونے کے ناطے میں بھی کر دوں گا. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, خاندانی لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ جو جہیز کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ سب فضول چیزیں ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے لڑکے کو چاہیے وہ بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرے. دیکھو باپ تو مجبور ہو کے دیتا ہے, اسے پتہ ہے میں نے نہیں دیا نا تو یہ بعد میں کمبخت بےغیرت لوگ معذرت کے ساتھ گالیاں دینی نہیں چاہیے, یہ چینل گالیوں کا نہیں ہے, لیکن کیا کریں. تو وہ تو مجبور ہو کے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں دیے تو سسرال میں ساسیں تانے دے دے کے کھا جاتی ہیں. ساسوں کے تانے تو ایسے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں نا, بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہو رہا تو میری ماں میری بیوی کو تانے کیا دے رہی ہے, وہ تو الگ سے دے گی نا, اس کی موجودگی میں تھوڑی دے گی. ایسے ایسے تانے دیتی ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ ساسوں کے تانے ہوتے ہیں, سوائے ان ساسوں کے جو اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں, ان ساسوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بڑے مجبور ہوتے ہیں باپ لوگ, بھائی لوگ, کہ وہ اپنی بہن کو وہ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بڑا بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ کہے کہ مجھے بالکل کچھ بھی نہیں چاہیے, میں نے سارا گھر میں سب فرنیچر پورا میں نے گھر سیٹ کر دیا ہے, اور آپ کی بیٹی کی تمام تر مالی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں, آپ چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, بس مجھے ڈیلیوری دے دیں اب دلہن کی, دلہن میرے گھر پہنچا دیں. تو اس پہ بھی اپنا خرچہ کریں آپ, بہتر یہی ہے. لیکن چلو وہ اپنی گاڑی میں پہنچا دیں, یہ تو کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ سارا فرنیچر میں دوں گا, ساری ذمہ داری میری ہے. پھر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے گھر کے دروازے بند نہیں کیے, تم ہماری بیٹی ہو تو گھر سے رخصت ہو رہی ہو, پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. اور بہت ہی زیادہ دل جوش آ رہا ہے
کہ بھئی بیٹی کو کچھ دینا چاہیے اس موقع پہ تو اس کا اکاؤنٹ کھول کے پیسے ٹرانسفر کر دیں. بیٹی کو پتا ہو اور آپ کو پتا ہو, باقی کسی کو نہیں پتا چلے گی. اچھا یہ بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں نا, لوگ باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو دیا کیا ہے رخصت ہوتے ہوئے. ماں باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ باپ سے, کہ بیٹی کو دیا کیا. یہاں بھی باپ بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے. اگر وہ جہیز نہیں دے گا تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ یار میں نے کیا دیا ہے. تو میں نے جو طریقہ بتایا نا, اگر دینا ہی ہو تو اکاؤنٹ کھول دیں, اس میں پیسے ڈال دیں یا کیش پکڑا دیں, اور آپ جانے بیٹی جانے. پھر بھی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے, یا بالکل بھی نہ دیں, بس اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دیں کہ بیٹا جب بھی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کرنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی جب کوئی پوچھے نا کہ آپ نے دیا کیا, تو آپ اس سے بولے کرے میری بیٹی کا باپ میں ہوں یا تو ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا. میری بیٹی میں جانوں وہ جانے, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ معاشرہ جب پوچھتا ہے نا, یہ معاشرے کو بھی وہی میں نے بتایا نا, وہ کیڑوں والی دوا کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ داخلی معاملات میں. عورتیں آ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں لڑکی کی ماں سے کہ جی تمہارے میاں نے دیا کیا ہے بیٹی کو, اور ماں بھی اس کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے باپ کو, یعنی بیوی شوہر کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ہم نے جہیز دینا ہے. ایکچولی سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو باپ کو چاہیے وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ جب بھی تم سے کوئی پوچھے نا آ کے کہ میرے میاں نے, تمہارے میاں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے, تو ان کو بولا کرو کہ لڑکی کے باپ جو ہے نا میرا میاں ہے, آپ باپ نہیں ہیں. آپ اس چکر میں آپ کائنڈلی ہم سے نہ پوچھیں کہ اس نے کیا دیا, ٹھیک ہے نا. ہم جانے, ہماری بیٹی جانے. آپ کو مفتی صاحب کا وہ والا لطیفہ سننے کی ضرورت ہے جس میں حکیم صاحب ہر ایک کو ایک خاص چیز کی دوا دیا کرتے تھے.